بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 125 ہے، جس میں ہم شاعر اوس بن ثعلبہ کو پڑھیں گے۔ ان کا تعارف اور اشعار کا پس منظر مذکور نہیں، لہٰذا اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال اوس بن ثعلبہ جذام حبل الهوى ماض إذا جعلت هواجس الهم بعد النوم تعتكر وما تهجمني ليل ولا بلد ولا تكاءدني عن حاجتي سفر۔ ترجمہ کرتے ہیں جذام، جذم قطع کاٹنے والا، جذام حبل الهوى ہوا خواہشات کو کہتے ہیں، اور یہاں پر مراد میں خواہشات کی رسی کو کاٹنے والا اور کر گزرنے والا ہوں۔ جذام حبل الهوى، ہوا یعنی خواہشات، حبل کہتے ہیں رسی کو، تو کہتے ہیں کہ انا جذام حبل الهوى، میں ہوا کی میں جو خواہشات کی رسی ہے اسے کاٹنے والا ہوں۔ ماض اذا جعلت ہواجس الہم بعد النوم تعتکر، ماض مضى یمضی، میں آگے بڑھنے والا ہوں، پیچھے میں نہیں دیکھتا، بلکہ جب میں عزم کرتا ہوں تو میں آگے بڑھنے لگتا ہوں۔ مضى یمضی، مضى الرجل مضى لسبیلہ، ایک ہم کہتے ہیں مضى لسبیلہ، آدمی اپنے راستے کو چلا، آدمی نے اپنا راستہ ناپا، تو یہی مراد ہے کہ میں خواہشات کی رسی کو کاٹنے والا اور آگے بڑھنے والا ہوں۔ اذا جعلت، اذا طفقت ہواجس، ہواجس خیال وسوسہ، یہ جمع ہے، اس کی جو مفرد ہے وہ حاجس۔ ہم بھی کہتے ہیں، یعنی اگر مجھے بہت سارے وسوسے آ رہے ہوں غم کے، تو میں اس کو چھوڑ کر آگے جانے والا ہوں۔ تعتکر تنعطف، جو کہ غم کے وسوسے ہوں، نیند کے بعد میری طرف لوٹنا شروع ہو جائیں تو میں آگے بڑھنے والا ہوں۔ وما تہجمنی لیل ولا بلد، کوئی رات اور کوئی شہر ترش روئی کے ساتھ میرے سامنے نہیں آتا۔ تہجم یتہجم، یہ فعل ہے، اس کا ترجمہ ہے ترش روئی سے پیش آنے والا۔ تہجم الرجل، آدمی نے ترش روئی اور چہرہ بدل لیا، تو مجھے کسی رات نے اور نہ کسی شہر نے بری طرح سے دیکھا یا ترش روئی سے دیکھا۔ ولا تکاءدنی عن حاجتی سفر، تکاءد دشوار ہونا، تکاءد الامر، یہ کام بہت دشوار ہو گیا، مشقت پذیر۔ عن حاجتی سفر، تو کہتے ہیں اور سفر مجھ پر میری حاجت پوری کرنے سے دشوار نظر نہیں آتا، بلکہ سفر کر کے اپنی حاجت پوری کر لیتا ہوں، یعنی میں کسی سے نہ ڈرتا ہوں اور نہ میں اپنے کام سے پیچھے ہٹتا ہوں، میں اپنی حاجت پورے کرنے کے لیے کچھ بھی گزر جاتا ہوں۔ وقال آخر اقول وسيفي في مفارق اغلبي وقد خر كالجذع السحوق المشذب بك الوجبة العظمى أناخت ولم تنخ بشعبة فابعد من صريع ملحب سقاه الردى سيف إذا سل أو مضت إليه ثنايا الموت من كل مرقب فيا عجل القاتلين بذحلهم غريبا لدينا من قبائل يحصب جنيتم وجرتم إذ أخذتم بحقكم غريبا زعمتم مرملا غير مذنب وما قتل جار غائب عن نصيره لطالب أوتار بمسلك مطلب فلم تدركوا ذخلا ولم تذهبوا بما فعلتم بني عجل إلى وجه مذهب ولكنكم خفتم أسنة مازن فنكبتم عنها إذا إلى غير منكب لقد ذقتمونا مرة بعد مرة وعلم بیان المرء عند المجرب۔ اشعار کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بنو مازن نے بنو عجل پر حملہ کیا اور اس کے کافی لوگ قتل کیے،
پھر بنو عجل نے مازن کے ایک پڑوسی کو قتل کر ڈالا۔ شاعر اسی پر غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اقول و سیفی، میں کہتا ہوں جب کہ میری تلوار اغلب کی مانگ میں لگ گئی ہے۔ وسیفی فی مفارق اغلب رجل من عجل، یعنی میں نے اس کو سر پر مارا ہے۔ مفرق یہ کہتے ہیں مانگ کو۔ اب بالوں کے درمیان ہم جب مانگ نکالتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں بھی مانگ نکالتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ میری تلوار اس کی مانگ میں لگ چکی ہے، اب تو مزید مطلب جنگ چھڑے گی۔ تو کہتے ہیں میں کہتا ہوں جب کہ میری تلوار اغلب کی مانگ میں لگ گئی ہے۔ وقد خرک الجذع السحوق المشذب، اور وہ گر چکا ہے، وہ گر پڑا ہے کس کی طرح؟ لمبے چانٹے ہوئے کھجور کے تنے کی طرح۔ الجذع ساق النخلہ، ساق النخلہ بمعنی کھجور کا تنا۔ السحوق کہتے ہیں لمبے کو، لمبے کھجور کا درخت اور اس کا تنا۔ المشذب چانٹا ہوا، یعنی جس کی زائد شاخیں کاٹ دی گئی ہوں، اس طرح سے وہ بھی گر گیا ہے جب میں نے اس کو سر پر یا مانگ پر میں نے وار کیا۔ بکل وجبۃ العظمی اناخت ولم تنق، تجھ پر بڑی افتاد پڑی، تجھ پر بڑی افتاد پڑی اور شعبے پر کوئی افتاد نہیں پڑی۔ کیا مطلب کہ آپ جو ہیں آپ نے یہ سارے درد اور دکھ جھیلیں، بس تو اے بچاڑے ہوئے ذلیل دور ہو جا۔ بکل وجبۃ العظمی اناخت ولم تنخ، آپ پر ایک مصیبت آ پڑی ہے لیکن آپ نہیں ابھی بیٹھے، آپ نہیں ابھی سنبھلے۔ بشعبۃ، شعبہ اسم الرجل، فابعد من صریع ملحبی، ملحب کہتے ہیں ذلیل یا زخمی آدمی کو، تو آپ ابھی دور ہو جائیں، آپ پر تو میرے وار نے کم کر دکھایا۔ سقاہ الردى سیف اذا سل او مضت، اغلب کو ایک ایسی تلوار نے جام ہلاکت پلایا جس کو جب بے نیام کیا جاتا ہے تو موت کے دانت ہر گھات چمکنے لگتے ہیں، اور موت خوش ہوتی ہے کہ اب اموات بکثرت ہوں گی۔ سقاہ سقا یسقی، ہم نے پلا دیا۔ الردى ہلاکت نے اس کو، سیف تلوار نے، اذا سلا جب وہ نیام سے نکال دی جائے، او مغد یا جب وہ دور سے چمک اٹھے۔ الیہ ثنایا الموت من کل مرقبی، ہر طرف سے جب موت اور اموات بکثرت ہوں گی تو یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ فیا عجل عجل القاتلین بذحلہم، اے بنو عجل اپنے قصاص کے بدلے میں ہمارے پاس ایک ایسے مسافر کو قتل کرنے والوں جو یحسب کے قبائل سے تعلق رکھتا تھا۔ تو کہتے ہیں اے عجل، اے بنو عجل والو، تم نے کس آدمی کو مارا؟ غریب آدمی کو جو دور سے مسافر آیا تھا اور ہمارے ہاں سکونت پذیر تھا یا پناہ گزین تھا۔ لدینا ہمارے پاس، من قبائل یحسب جس کا تعلق قبیلہ یحسب سے تھا، یعنی آپ کی دشمنی ہم سے ہے اور آپ نے ایک غریب ناتواں آدمی کو قتل کر دیا۔ جنیتم وجرتم، تم لوگوں نے جرم کیا اور ظلم کیا۔ اذ اخذتم بحقکم، کہ تم نے اپنا حق قصاص ایک ایسے مسافر غریباً۔ اذ اخذتم بحقکم، حق کیا ہے؟ قصاص لینا، لیکن لیا کس سے؟ ایک غریب آدمی، مسافر آدمی سے، کہ تم نے ظلم اور جرم کیا کہ اپنا حق قصاص ایک ایسے مسافر سے لیا جس کو تم نے بے سر و سامان خیال کیا حالانکہ وہ بے گناہ تھا۔ زعمتم، تمہارا گمان تھا، زعم یزعم گمان کرنا، مرملن، مرمل کا ترجمہ ہو بے سر و سامان آدمی، غیر مذنبی اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس نے تم سے کوئی دشمنی تو نہیں کی، کیوں اسے قتل کیا؟ وما قتل جار غائب عن نصیرہ، یاد رکھو کہ ایک ایسے پڑوسی کا قتل جو اپنے یار و مددگار سے دور ہو، تم نے انہیں قتل کیا۔ لطالب یا نصیر، اس کا کوئی نصیر اور کوئی مددگار نہ تھا تو تم نے ایسے پڑوسی کو قتل کر دیا۔ اوتار، لطالب اوتار جمع وطر، والثأر، والثأر معنی انتقام، یعنی اس کا کوئی انتقام لینے والا نہیں۔ بمسلک مطلبی، یعنی طالب قصاص کے مطلب کی راہ نہیں ہے، ایسے آدمی کو قتل کیا۔ فلم تدرکوا ذخلا ولم تذهبوا بما، تو تم نے کیا کیا؟ سو تم اپنا قصاص نہیں پا سکے، اور بنو عجل تم یہ کام کر کے صحیح راستے پر نہیں چلے ہو۔ ولم تذهبوا بما فعلتم، اور تم نے جو کام کیا، جو فعل کیا،
تم نہیں گئے صحیح راہ کی طرف بنی عجل الی وجہی مذہبی، صحیح راستے کی طرف نہیں گئے، تم نے بدلہ کسی اور سے لینا تھا اور لیا کسی اور سے ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ خِفْتُمْ أَسِنَّةَ مَازِنٍ، مگر تم بنو مازن کے نیزوں سے ڈر گئے، اس لیے تم نے ان نیزوں سے ایسی جگہ کی طرف پھر گئے جو پھرنے کی جگہ نہ تھی، اور ان غریب پڑوسی کو قتل۔ وَلَكِنَّكُمْ خِفْتُمْ، خاف یخافو گھبرانا ڈر جانا، اسنۃ مازن بنو مازن کے نیزوں سے گھبرا گئے، فنکبتم تو تم نے اپنا چہرہ موڑ لیا کسی اور آدمی کی طرف، عنہا بنو مازن سے، یا عنہا عن اسنۃ مازن، الی غیر منکبی اس طرف جہاں کوئی یعنی جگہ نہیں ہے کہ آپ سے انتقام لے سکیں۔ وقد ذقتمونا مرۃ بعد مرۃ، اور تم ہمارا ذائقہ کئی بار چکھ چکے ہو، یعنی جب بھی ہم سے لڑتے ہو تمہیں شکست ہوتی ہے، تم پست اور خوار ذلیل ہوتے ہو، اس لیے تم ہمارا سامنا کرنے سے ڈرتے ہو۔ مرۃ بعد مرہ، ذاق یذوق یعنی چکھنا یا تجربہ کرنا۔ وعلم بیان المرء عند المجرب، اور یاد رکھو کہ آدمی کے بیان کا صحیح علم تجربہ کار کے پاس ہے، تو تم ہم پر تجربہ کر چکے ہو، اس لیے ہم سے قصاص لینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تمہیں پتہ ہے اگر ہم سے لڑو گے تو تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ امید ہے اشعار سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم۔